گثمنی باغ میں گرفتاری سے قبل المسیح نے ایک التجا آسمانی باپ سے کی۔ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ المسیح نے یہ التجا باپ سے کیوں کی، اور اس التجا میں لفظ پیالہ کس بات کی جانب اشارہ ہے؟ ان دو اہم سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ اس میں سے اہم روحانی اسباق پر غور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہی برکت اور ایمان کی مضبوطی کو پا سکیں۔ جی ہاں، بائبل مقدس کے اندر 6 پیالوں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر یہ پیالہ ایک منفرد اور فرد پیالہ ہے۔ یہ پیالہ یونانی حکومت کے اس پیالے سے متشابہ ہے جسے پاداش جرم کا پیالہ کہا جاتا تھا۔ یونانی حکومت صلیب کی سزا کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ وہ صلیب کو بے وقوفی کا نشان سمجھتے تھے، لہذا تعزیرات یونان کے مطابق سزائے موت کے قیدیوں کو صلیب یا اذیت دے کر نہیں بلکہ زہر کا پیالہ دے کر موت کی نیند سلا دیا جاتا تھا۔ یہ پیالہ مکمل طور پر عدالتی تحقیق اور چھان بین کے بعد جرم ثابت ہو جانے کے بعد سزا یافتہ مجرموں کو دیا جاتا تھا۔ کسی بے گناہ کو یہ پیالہ دینا حکومت اور قانون کی سخت توہین سمجھا جاتا تھا۔ یونانی قانون کا یہ ماننا تھا کہ زہر کا یہ پیالہ گناہوں کی سزا کا پیالہ ہے جسے صرف اور صرف مجرم ہی پیتا ہے، کوئی دوسرا اس کو ہرگز نہیں پی سکتا تھا۔ یونانی حکمت کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی بے گناہ اسے پیے گا تو اس زہر کا اس پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ یہ پیالہ سزا یافتہ ڈاکوؤں، قاتلوں، زانیوں اور غداروں کو دیا جاتا تھا۔ یہ پیالہ گناہ کی پیدائش کی تصدیق تھی کہ واقعی یہ شخص انتہائی گناہگار اور قابل سزا کے لائق ہے۔ لہذا المسیح جو کہ سراسر پاک اور پوتر ہستی ہیں، یعنی کہ ایک ایسی ہستی جو اپنی باطنی پاکیزگی اور ذاتی صفائی اور اچھائی کی وجہ سے ذات الہی کو اسی طرح منعکس کرتی ہے جس طرح شیشہ اپنی آبداری اور صفائی کی بنا پر سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک بے گناہ ہستی اس کو پی سکے؟ المسیح کا حقیقت میں اس پیالے سے منہ موڑ لینا اور نارضامندی کا اظہار اس سوچ اور خیال سے ہرگز نہیں تھا کہ وہ خدا کے مشن کو یا موت کے ڈر کی بنا پر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس پیالے کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کی یہ التجا اس خیال سے کی جا رہی تھی کہ نور اور تاریکی کی بھلا آپس میں کیا مطابقت ہے، راستی اور ناراستی کی بھلا آپس میں کیسی شراکت، سچ اور جھوٹ کا یہ کیسا میل اور ملاپ، بدی اور نیکی کی آپس میں کیسی موافقت۔ یہ پیالہ موت سے کہیں مختلف تھا، چونکہ اس کے اندر موت سے زیادہ کرواہٹ
کراہت اور گھنونا پن موجود تھا۔ شاید موت اس کے مقابلے میں آسان ہو، اس لیے المسیح کا اس پیالے کو پینا مشکل اور ناگزیر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذات اقدس کے تعلق سے کلام مقدس میں یہ سچائی لکھی گئی ہے کہ اس نے نہ گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اور اسی طرح مقدس یسایہ نبی اس کے حق میں یوں گواہی دیتا ہے، اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ He had done no violence, nor was there any deceit in his mouth۔ اس لیے ایسی پاک اور مقدس ہستی کا اس گھنونے پیالے کو پینا لازم تھا۔ وہ اس کا ہرگز انکاری نہ تھا، بلکہ یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 27ویں اور 28ویں آیت میں خود خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں تو اسی گھڑی کے انتظار میں ہوں کہ یہ گھڑی کب آئے اور میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر سکوں۔ المسیح کا یہ بیان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ گناہ کی کرواہٹ، گناہ کی کراہیت اور گناہ کی سنگینی کس قدر بری اور سنگین اور تلخ ہوتی ہے۔ حقیقت میں بات پسند یا ناپسند کی ہرگز نہیں تھی، بات گناہ سے نفرت کی تھی، بات گناہ سے انکاری کی تھی، اور خداوند یسوع المسیح اس طور سے بنے ہی نہیں تھے۔ ان میں اپنی پاکی کے تعلق سے ایسا اعتماد تھا کہ اس نے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ لہٰذا اس نے اس التجا کے بعد اس پیالے کو میری خاطر، آپ کی خاطر، پوری دنیا کی خاطر اور باپ کی خاطر بڑی ہی خوش اسلوبی سے پی لیا، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہوئے اس گناہ سے، اس سزا سے ہم بری ہو سکیں۔ المسیح نے اس پیالے کے اندر گناہ کی اس بگڑی ہوئی صورت کو، کرواہٹ کو، اس کی کراہیت کو اور اس کے تلخ پن کو دیکھا تھا۔ اس لیے اس نے باپ سے التجا کی، مگر پھر میری خاطر، ہم سب کی خاطر المسیح نے خوشی سے اس پیالے کو پیا۔ خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، کلام کے اندر لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تب کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ کاش خدا ہمارے اندر بھی گناہ کے تعلق سے ایسی نفرت، ایسی کراہیت اور ایسی کرواہٹ پیدا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سے اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال کر یسوع المسیح کے حقیقی شاگرد بن سکیں۔ آمین۔